تمہیں کیا لگتا ہے مجھ سے نکاح کر کے تم مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ میں تم جیسی عورت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ توصیف نے وانیہ کی بازو زور سے دبوچی تو وہ درد سے سسک اٹھی۔ توصیف نے بچپن کی منگنی توڑ دی تھی۔ وانیہ اس سے محبت کرتی تھی، اسے یہ برداشت نہ ہوا تو اس نے آدھی رات کے وقت توصیف کو اپنے کمرے میں بلا کر اس پر الزام لگایا۔ دادا جان نے ان دونوں کا اسی وقت ہی نکاح کر دیا۔ شادی کی پہلی رات وہ توصیف سے محبت کی امید رکھتی تھی، لیکن اس کے ہوش اڑ گئے جب توصیف نے میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وانیہ کا بازو پکڑ کر توصیف ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ وانیہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل فریب انداز میں بولی، آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے مسٹر توصیف۔ یہ کہہ کر وہ اس کی ٹائی سیٹ کرنے لگی تھی کہ توصیف نے لمحے کی 1000ویں حصے میں سے خود سے دور کیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پر جا گری۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا جو توصیف کو غصہ دلا رہا تھا۔ وانیہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل جلا دینے والے انداز میں بولی، قریب آنے نہیں دیتے اور دور جانے کی مجھ میں سکت نہیں رہنے دی۔ یہ کیسی ادھوری محبت ہے تمہاری مسٹر توصیف؟ نہ اپنا بنا کر سینے سے لگاتے ہو اور نہ غیر سمجھ کر نظر سے گراتے ہو۔ بس اسی کشمکش کی آگ میں خود بھی جل رہے ہو اور مجھے بھی تڑپا رہے ہو۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جا ورنہ آپ کیا کریں گے مسٹر توصیف؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اسے چیلنجنگ انداز میں للکارتے ہوئے بولی، میں آپ کو آخری بار بتا رہی ہوں کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں توصیف۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے توصیف کے نزدیک ہوئی تھی۔ اب کی بار توصیف نے انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کو گھوڑا۔ تم سے بڑی بے شرم عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ تمہارے اندر ایک گندی عورت کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وانیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے وانیہ کے چہرے کو گوڑنے لگا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم جیسی 2 ٹکے کی عورت کو مجھے حویلی میں جگہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ وانیہ کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا تھا۔ 2 ٹکے کی عورت کیا ہوتی ہے وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ شاید آپ کو بھی عزت راس نہیں آ رہی مسٹر توصیف۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ توصیف کا ہاتھ اس کے بازو پر دھیما پڑ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وانیہ کو خاموش کروانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ اس دوران وانیہ اپنی قمیض کی بازو کو بھی پھاڑ چکی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر زور سے بیڈ پر پھینکا اور اپنے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ توصیف دم بخود یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا دماغ سائیں سائیں ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک اتر آئے گی۔ شور کی آواز سن کر سب حویلی والے توصیف کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ وانیہ ایک کونے میں کھڑی خوف سے کانپنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ توصیف خاموشی سے لب بھینچے اس کی ڈرامے بازی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اس عورت کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کو اٹھا کر کمرے کی کھڑکی سے نیچے پھینک دے تاکہ وانیہ سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ توصیف کی امی ملکہ صاحبہ فوراً سے اپنے شوہر کی یتیم بھتیجی کی طرف بھاگتی ہوئی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا وانیہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر اس نے روتے ہوئے سب لوگوں کو بتایا کہ توصیف آدھی رات کے وقت اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، اسے زبردستی اپنے کمرے میں لایا اور اب یہاں پر توصیف نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دادا جان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ توصیف نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن دادا جان نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی توصیف کہ تم اس قدر گھٹیا حرکت پر اتر آؤ گے۔ اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو جب میں نے تم سے پوچھا تھا تب تم اسے نکاح کی حامی بھر لیتے، لیکن تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی ذلیل کروانا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ دادا جان کے الفاظ خنجر بن کر توصیف کے سینے پر جا کر لگے تھے۔ اس نے خواہ جانے والی نظروں سے وانیہ کو دیکھا جو باقی سب لوگوں سے نظر بچا کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ توصیف نے وہیں پر کھڑے ہو کر دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ اس لڑکی کی سانسیں اس پر تنگ کر دے گا۔ اگر اس نے اس کی زندگی کو جہنم نہ بنایا تو اس کا نام بھی توصیف نہیں۔ آغا جان جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حویلی پہنچے تھے، اپنے قابل اور جوان بیٹے کی حرکت دیکھ کر انہیں تو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ توصیف کبھی انہیں یہ دن دکھائے گا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر وانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ
ابھی تھوڑی دیر میں توصیف اور وانیہ کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر وانیہ تڑپ اٹھی۔ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی ہے، یہ بہت ہی ظالم ہے، یہ مجھے جان سے مار دیں گے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آغا جان نے بے بسی سے اپنی بھتیجی کو دیکھا۔ فکر مت کرو، ابھی صرف تم دونوں کا نکاح ہوگا، رخصتی اس وقت ہوگی جب اس انسان کا دماغ ٹھکانے پر واپس آ جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے توصیف کے ماتھے پر اپنی شہادت کی انگلی ماری تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ دادی جان جو کہ کافی دیر سے خاموش کھڑی تھی، انہوں نے توصیف کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ انہیں شکایتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ دادی نے لب بھیجتے ہوئے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ توصیف کا دل پارا پارا ہو گیا تھا۔ میں آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا دادی جان، آپ لوگوں نے مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑا، آپ نے تو خود مجھے اپنے آپ پر شک کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ آغا جان نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ یہیں پر ہی رکو، خبردار جو تم نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی، تم نے اس لڑکی کی زندگی برباد کی ہے، اب تم اس لڑکی کو قبول کرو گے اور ساری دنیا کے سامنے سے اپنی عزت بناؤ گے۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ مسکراہٹ وانیہ کے لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ پوری حویلی میں گنگناتے ہوئے گھوم رہی تھی، جبکہ حویلی کے باقی لوگ پریشان تھے۔ وانیہ جب ہنستی کھلکھلاتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی پلوشا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے کیوں اپنے چہرے پر 12 بجائے ہوئے ہیں؟ پلوشا وانیہ کی پھپھو کی بیٹی تھی اور 2 دن بیلی رہنے کے لیے ان کی حویلی آئی تھی۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی وانیہ، تم نے تو صرف بھائی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ یہ سن کر وانیہ کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ کون سا ٹھیک کیا تھا؟ انہوں نے بھی تو 7 سالہ منگنی کو توڑ دیا تھا۔ میں تو بس اپنا حق وصول کیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تھی۔ پلوشا نے آگے بڑھ کے اس کی بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم توصیف بھائی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ جواب میں وانیہ پھر سے مسکرا دی اور پلوشا کے گال کھینچتے ہوئے بولی، میری جان اپنے جملے کو درست کرو، میں توصیف صاحب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہوں، میں ان کی بیوی بن گئی ہوں، یعنی اب میں ان پر پورا پورا حق رکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرامائی انداز میں شرمانے لگی تھی۔ پلوشا نے اسے طرز کھاتے ہوئے انداز میں دیکھا۔ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے صرف اور صرف اپنے ساتھ زیادتی کی ہے اور توصیف صاحب کی نفرت کو مول لیا ہے۔ اب تم ساری زندگی ان کی محبت کے لیے ترستی رہو گی، لیکن وہ کبھی بھی تم پر نظر کرم کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ وہ ساری زندگی تم سے انتقام لیتے رہیں گے کیونکہ تم نے ان کی عزت پر وار کیا ہے۔ مرد ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی کردار کشی نہیں۔ مجھے تو تمہارے لیے افسوس ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی ہوں۔ وانیہ کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اگر تم مجھے دعا نہیں دے سکتی تو بددعائیں بھی مت دو۔ میری زندگی میں پہلے بہت سی مصیبتیں ہیں، میری مشکلوں میں مزید اضافہ مت کرو۔ وہ اسے غصے سے جھٹکتے ہوئے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ پوری رات توصیف گھر واپس نہیں آیا تھا۔ پوری رات ہی وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی گھر والوں کے لیے بے یقین چہرے گھوم رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی اور زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ڈیم اٹ! اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ سکرین پر جگمگانے والے نمبر کو دیکھ کر اس کی وحشت میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ سکرین پر نمرا کا نمبر جگمگا رہا تھا، جو اس کی یونیورسٹی فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پہلی محبت بھی تھی۔ نمرا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بہت شریف اور عزت دار لڑکی تھی۔ اپنی ذات میں مگن رہنے والی نمرا توصیف کو پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اس کی ایج فیلو بھی تھی، اسی وجہ سے ان دونوں میں جلدی انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی تھی۔ توصیف نے اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اب نمرا اسے اپنے گھر میں رشتہ لانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ توصیف نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے 2 دنوں میں وہ گھر میں بات کرے گا، لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ کہاں پر ہیں آپ؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو کتنی کالز کی ہیں؟ آپ میری ایک کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل مجھ سے بھر گیا یا پھر آپ کو یاد آ گیا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں؟ وہ صبح سے مسلسل توصیف کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ توصیف تیزی سے بول پڑا، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خیال تمہارے دماغ میں آ کیسے گیا؟ مجھے تو یہ سوچ کر حیرانگی ہو رہی میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔
बस आज थोड़ा सा काम आ गया था जिसकी वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। उसकी तसल्ली देने पर निम्रा का दिल काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गया था, लेकिन आज उसे तौसीफ का लहजा थोड़ा सा चेंज लग रहा था। क्या परेशान है? उसने अपनी धीमी मीठी आवाज़ में सवाल किया। तौसीफ का दिल तेज़ी से धड़का था। नहीं, मैं तुमसे सुबह राब्ता करता हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। ये कहकर उसने जड़ से कॉल काट दी और अपना सर स्टीयरिंग पर रख दिया था। उस लड़की को कैसे बताता कि उसे किया हुआ अपना वादा टूट चुका है। तौसीफ में हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि निम्रा कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। वो हमेशा उसे बेवफा गुमान करेगी। अगली सुबह जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो वो सबसे पहले उसकी वानिया के साथ ही टक्कर हुई थी। कैसे हैं शौहर साहब? वो शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली। मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे क्या हो गया आपको? इतने गुस्से में क्यों है? और रात भर कहाँ पर थी? वह जानबूझकर उसको तंग कर रही थी। तो आसिफ ने आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ कर उसे दबोचा और उसे जोर से दीवार के साथ पिन कर लिया। लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए बोला। अगर अपने पसंदीदा मर्द के हाथों जान भी चलेगी तब भी कोई दुख नहीं होगा। उसे चिढ़ाते हुए बोली थी। तो आसिफ ने जैसे उसकी बाजुओं पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो वह दर्द से कराहने लगी। क्या कर रहे हैं आप? दर्द तो हो रहा है मुझे। तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे लिए हर तरह की तकलीफ सह सकती हो। वो तंजिया अंदाज में बोलता उसे एक झटके से आज़ाद कर चुका था और फिर गहरी सांस खारिज करके अपने आप को पुरसुकून करते हुए बोला। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश ना हूँ तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे इस वक्त तुम पर कितना गुस्सा आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ मिस्टर तौसीफ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगर आप मंगनी ना तोड़ते और मुझे कबूल कर लेते तो मैं मरते दम तक कबूल नहीं करूँगा। तौसीफ ने फिर से उसकी बात काटी। जब आपको उसकी महबूबा छोड़ देगी तब तो आपको मुझे कबूल करना ही होगा। वो जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, वानिया के अल्फाज सुनकर अपनी जगह पर ही जम गया। उसने हैरानगी से पलट कर देखा तो वानिया बाजू लपेटे उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस 2 टके की मामूली लड़की से मोहब्बत करते हैं, जिसका खानदान हमारे खानदान से कई गुना छोड़ा है। तौसीफ के तन बदन में आग लग गई थी। अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। क्यों तौसीफ साहब, तकलीफ़ हो रही है ना आपको अपने महबूब की जुदाई के बारे में सोचकर? मुझे भी तकलीफ़ हुई थी जब आपने मुझसे निकाह से इनकार किया था। मैं तो अपने महबूब को हासिल कर चुकी हूँ, लेकिन आपको कभी भी अपने महबूब को हासिल करने का मौका नहीं दूंगी। मानिया को उसके और निम्रा के बारे में सब कुछ पता था। एक दिन उसने तौसीफ को निम्रा से कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था। फिर बाद में उसने अपने कज़न अहमद से मदद ली थी। वो निम्रा की डिटेल्स और नंबर निकलवाने में भी कामयाब हो गई थी। उसी शाम उसने निम्रा को कॉल करके उसे अपने और तौसीफ के निकाह के बारे में बता दिया और उसे सख्ती से समझा दिया था कि दोबारा कभी भी मेरे शौहर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जान से तुम पर तंग कर दूंगी। निम्रा इस जनूनी औरत की बातें सुनकर वाकई में बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। दूसरी तरफ तौसीफ से मिलने वाले धोखे ने भी उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। तकरीबन 1 हफ्ते तक वो यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। दोबारा जब उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो तौसीफ उसे देखते ही उसकी तरफ भागा था। क्या तुम मुझसे बदला ले रहे थे? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक दिन कॉल नहीं की और तुमने पिछले 7 दिनों से अपना नंबर बंद रखा हुआ है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी नहीं आ रही हो। आखिर मसला क्या है? हैरत की बात, इस औरत को मेरे घर का पता मालूम, लेकिन मेरे महबूब को ये नहीं पता कि मैं रहती कहाँ पर हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? किस बारे में बात कर रही हो? तौसीफ बेचैनी से बोला। बस कर दो तौसीफ, और कितना बेवकूफ़ बनाओगी मुझे। बल्कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है, जो मैंने तुम जैसे रईसज़ादे की बातों पर यकीन किया और अपने घर वालों को भी बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझे समझाया था कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि तुम जैसा अमीरज़ादा कभी भी मुझसे निकाह नहीं करेगा। लेकिन मैं अपनी अम्मी से तुम्हारे लिए लड़ी। मैंने उन्हें कहा कि मैं उनको गलत साबित करूँगी, लेकिन आखिर में तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। तो सिर्फ ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। उसने वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया। मज़ीद तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, ये कहकर उसने अपना हाथ तौसीफ के सामने लहराया था। मेरे मामू का बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि वो अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आया है। यहाँ पर उसे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। उसके घर वाले मेरे घर में रिश्ते की बात कर रहे थे। मैंने उनको हाँ कर दी है। मेरी अपनी कज़न से मंगनी हो गई है। अब मैं किसी और की अमानत हूँ। और जहाँ तक 1 हफ्ता ना आने का सवाल है तो मैं इस वजह से नहीं आई क्योंकि मुझे तुम्हारी बेवफाई का गम था। असल में मैं अपनी मंगनी की तैयारियां कर रही थी। वो अपनी लाल अंगारा आंखों से
توصیف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی غرور سے چلتی ہوئی اس کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ اس نے توصیف کے کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے لیے دل کو سمجھانا مشکل ہوگا، لیکن اب وہ مزید سیراب کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ دوسری طرف توصیف کو لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو۔ یہ ان کا آخری سیمیسٹر تھا۔ اسے سوچا تھا کہ یونیورسٹی کے فوراً بعد ہی مجھ سے شادی کر کے ورلڈ ٹور پر جائے گا اور وہ لوگ کھل کر اپنی زندگی انجوائے کریں گے، لیکن وانیہ نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اگلے کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ توصیف بہت کم گھر واپس آتا تھا۔ وانیہ نے آغا جان سے شکایت لگائی تو آغا نے ایک دن پھر سے توصیف کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ تم آج کل حویلی میں نظر نہیں آتے۔ یہ سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسا تھا۔ میں تو پہلے بھی بہت کم حویلی میں آتا تھا، لیکن شاید اب آپ کے پاس شکایت لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو توصیف، اور اگر وہ مجھے کچھ بتاتی بھی ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ وہ بیوی ہے تمہاری۔ ارے آغا جان، ابھی تو ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ بیوی تو وہ اس وقت بنے گی جب ہم دونوں کی رخصتی ہوگی۔ توصیف عجیب سے انداز میں مسکراتا ہوا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اپنی ایک بازو اس نے صوفے کی ٹیک پر ہی رکھی ہوئی تھی۔ اسے اس انداز میں مسکراتا ہوا دیکھ کر آغا جان کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھرپور طریقے سے مجھ پر اپنا حق جمائے تاکہ بعد میں مجھے بھی برا فیل نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں۔ میں ابھی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو میری بھتیجے کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ ایک ہفتے کے بعد اپنی بھتیجی سے اس بارے میں پوچھ لیجیے گا۔ اگر تو وہ حامی بھر لیتی ہے تو پھر آپ کو ہر حال میں ہم دونوں کی رخصتی کروانی ہوگی، لیکن اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو میں تھوڑا عرصہ مزید صبر کر لوں گا، اس وقت تک جب تک کہ میں آپ کا یقین جیت نہیں لیتا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات مکمل کرتا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ وانیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ اب اس کے ساتھ وہی گیم کھیلنے والا تھا جو گیم اس کے ساتھ وانیہ نے کھیلی تھی۔ وہ بہت ہی آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وانیہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کنگھا کر رہی تھی۔ تمہارے بال بہت پیارے ہیں۔ بھاری مردانہ آواز سن کر وانیہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو سامنے ہی توصیف کھڑا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے دیکھ کر وہ نظر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں خوف محسوس کر کے توصیف کے دل کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ تمہیں دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے یہاں پر چلا آیا۔ وانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی، کیونکہ آج توصیف اسے جس انداز میں بات کر رہا تھا اور اسے جس طرح سے دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ ہی الگ اور انوکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ نہیں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ یہ کہہ کر توصیف اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور وانیہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ ڈنر پر چلے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ ایک اور بم تھا جو اس نے وانیہ کے سر پر گرایا تھا۔ وانیہ کا خوف بھی آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یقین کرنا سیکھ لو میری جان، کیونکہ آگے اور بھی بہت سے بے یقین واقعات ہونے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ڈنر پر چلنا پسند کرو گی یا پھر مجھے تمہیں دوسری طرح سے منانا پڑے گا؟ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور دل فریب انداز میں کہتا ہوا وانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی، لیکن ڈریسنگ ٹیبل کی وجہ سے اپنی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ توصیف اس کے قریب جا کر اس کے کانوں میں جھکا اور اس کے کانوں کی لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولا، میں تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ وانیہ کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ وانیہ اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے بے حال ہو رہی تھی۔ ابھی وہ یہاں پر اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ توصیف کو کیسے اپنے قابو میں کرے۔ حسن تو اس کے پاس بے تحاشا تھا۔ وہ نمرہ سے بھی کئی گنا زیادہ پیاری اور دلکش تھی۔ کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو اگلے کو گال کر دیتی تھی۔ وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی، لیکن توصیف اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، اور ابھی ایک دم سے توصیف کی حالت کو بدلتا ہوا دیکھ کر وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بے اختیار توصیف کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن توصیف کا لمس محسوس کرتے ہی بجلی کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، جبکہ توصیف نے اس کے لمس پر اپنے دل میں نفرت کا اڑتا ہوا لاوا محسوس کیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے میری جان، شام کے وقت تیار رہنا، آج ہم ڈنر پر جائیں گے اور پھر کل ہم لنچ پر جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کافی دیر تک اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی۔
اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یا میرے اللہ، کیا میری دعائیں اتنی جلدی پوری ہو گئی ہیں؟ اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو ہاتھوں کی مدد سے چھپایا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ پلوشا جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اس نے پلوشا کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے گول گول گھمانا شروع کر دیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ پلوشا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں واقعی میں خوشی سے پاگل ہو گئی ہوں۔ ابھی تم یقین نہیں کرو گے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے اور توصیف کے درمیان کیا ہوا ہے۔ وہ چہکتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے؟ کیا پھر سے تم نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کی؟ ارے ایک تو تم ڈرتی بہت زیادہ ہو۔ فکر مت کرو، میں تمہارے کزن کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گی، اور پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا نا، وہ میرا حق تھا۔ اس نے مغرور انداز میں اپنی گردن اکڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے میٹھے مسالے لگا کر اپنے اور توصیف کی ڈیٹ کے بارے میں بتانے لگی۔ پلوشا پرسوچ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ سچ نہیں، اور توصیف بھائی تم سے بدلہ لینے والی ہے۔ یہ سن کر وانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ خیر تم یہ ساری باتیں چھوڑو، تم تو ہمیشہ شک کرتی رہتی ہو۔ تمہارا بیچارہ شوہر پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیسا گزارا کرے گا۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کون سا ڈریس پہننا چاہیے۔ اس نے اپنے سارے کپڑے پلوشا کے سامنے بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ پلوشا نے اسے بلیک کلر کا ایک ڈریس پہننے کے لیے کہا تو وہ مزید ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ یار تمہیں پتہ ہے میرا دوست فرحان بھی یہی کہتا تھا کہ مجھ پر بلیک ڈریس بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ پلوشا نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا تو وہ تیزی سے صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، وہ میرا کالج کے زمانے میں بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے تم نے مجھے سمجھایا تب سے میں نے اس کے ساتھ دوستی توڑ دی ہے، کیونکہ تبھی مجھے میری منگنی کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنا باقی کا سامان نکالنے لگی تھی۔ شام مخصوص ٹائم پر وہ تیار ہو گئی تھی اور شیشے میں کھڑی خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ توصیف نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اس نے پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا۔ توصیف اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ پر مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ واقعی میں حسن کا مجسمہ تھی۔ اس وقت تو وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ جب توصیف کے ذہن میں آیا کہ باقی لوگ بھی اسے اس حالت میں دیکھیں گے تو اچانک سے اس کا دل میلا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے تب تک وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنا کر رکھے جیسا توصیف چاہتا ہے۔ دوپٹہ اپنے سر پر لو۔ توصیف نے اس کے کھلے بالوں کو دیکھ کر تیکھے لہجے میں کہا، میرے بال خراب ہو جائیں گے، دیکھیے میں نے اتنی محنت سے ہیئر اسٹائل بنایا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولی تھی، تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا یا باہر غیر مردوں کے لیے؟ توصیف نے پھر سے اسے ٹھنڈے لہجے میں سوال پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں سر پر دوپٹہ لے لیتی ہوں۔ ہاں میری جان۔ اس کو اداس ہوتا ہوا دیکھ کر توصیف نے فوراً سے پینترا بدلا تھا، کیونکہ ابھی اس کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا تھا اور گھر والوں کو رخصتی کے لیے راضی کرنا تھا تاکہ بعد میں اسے تمام حساب کتاب برابر کر سکے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ہفتے کا وقت بھی اس لڑکی کے لیے زیادہ ہے اور وہ اسے 2 ہی دنوں میں اپنے قابو میں کر لے گا، مگر آغا جان کو بھی تو پرسکون کرنا ضروری تھا۔ وہ لوگ ہوٹل میں پہنچے تو توصیف نے اس کا فیورٹ کھانا آرڈر کیا تھا۔ اب وہ بڑے مزے سے چھوٹے بچوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے 2-3 کپلز نے ان لوگوں کی تعریف کی تھی۔